فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزهد. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به وأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. ودخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام
يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختارهم الله. أتعزنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتعزنوا لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد عزمت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا وزنتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اغتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرافي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم. أنا حرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومهم لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سمواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرزا مدنية ولا تمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبهلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرزا مدهية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورم الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة
نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله عما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاتا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك أشياتنا فازوا وسعيد في الدنيا والآخرة ورم الكعبة. انواع محمد وعجل فرجهم. خواتین حضرات، ابھی شازی صاحب نے بتایا ہے کہ ایک گرے کلر کی ہنڈا آڈیسی گاڑی کسی نے مولانا نقوی کے پارکنگ اسپاٹ پہ کھڑی کر دی ہے. برائے کرم اس کو وہاں سے موو کر دیں تاکہ ان کی گاڑی وہاں کھڑی ہو سکے. گرے کلر کی ہنڈا آڈیسی جن صاحب کی یا خاتون کی ہو، برائے کرم اس کو وہاں سے ہٹا دیں. ایک اور باواز بلند سلوات. عباس رضوی ایک سلام پیش کریں گے. عباس رضوی. کرپرا گورے سے جبرل میں شہ کرب و بلا، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ. کرپرا گورے سے جبرل میں شہ کرب و بلا، سارے عالم میں قیامت کاتے کے شور پپا. طرز میں ڈوبی ہوئی آئی یہ کمان کی صدا، ہائی مظلوم میں حسین میرا مظلوم میں حسین، ہائی مظلوم میں حسین. عشر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائی مظلوم میں حسین میرا مظلوم میں حسین میرا مظلوم میں حسین. یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میری بیٹی کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں نسب جرم و خطا گیرا ہے، ہائی مظلوم میں حسین میرا مظلوم میں حسین میرا مظلوم میں حسین. ہائی تنہائی کا لمک کوئی پاس نہیں، ہائی قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، یا لیا میرا لال بڑا تنہا ہے، ہائی مظلوم میں حسین میرا مظلوم میں حسین میرا مظلوم میں حسین. ایک دن میں بڑھی لشکر کا بھی خمد کا ہے، اس نے عباس کا قبر کا بھی حمد کا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے، ہائی مظلوم میں حسین میرا مظلوم میں حسین میرا مظلوم میں حسین. ہائی جلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے، کتنی دن سہی تو میری لال نہیں سویا ہے، آ میرے گود میں سے جو جا تو بہت جاگا ہے، ہائی مظلوم میں
حسین میرا مظلوم ہے حسین میرا مظلوم ہے حسین. جزاک اللہ. اور اب ایک سلام پیش کریں گے علی رضوی. اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے. اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزوں پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں سا، آنکھیں ہیں بندے اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے. اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اتنا چلے ہے پیدل کانٹوں پہ سر کہتی، تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے. اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ہے لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں، اے قیدیوں دعا دو یہ دن ہم پہ آئے، لے کر دعا یہ ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے. اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ماؤں کے گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جکڑے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے. جزاک اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اب اسد اصفہانی ایک سلام پیش کریں گے. اسد اصفہانی. میں جناب آل رضا کا کلام پیش کر رہا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت
دل سے عزاداروں کے پوچھو، غم کی لذت غم پر ناز، سب کو دعوت ہر دم چرچا، گھر میں ہمارے آئے حسین، در سے حسینی اللہ اللہ، کیوں نہ سمجھ میں آ جائے، در سے حسینی اللہ اللہ، کیوں نہ سمجھ میں آ جائے، اپنے خدا کی جس عظمت کو سر دے کر سمجھائے حسین، اپنے اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے، کرب و بلا کے تپتے بن میں چھانٹ کے جن کو لائے حسین، دیکھ لے زینب جی بھر کے جاتے بھائی کا چہرہ، دیکھ لے زینب جی بھر کے جاتے بھائی کا چہرہ، کس کو خبر ہے اب مقتل سے واپس آئے نہ آئے حسین، رو پڑی بانو دیکھ کے بن میں زخمی کان سکینہ کے، رو پڑی بانو دیکھ کے بن میں زخمی کان سکینہ کے، اب یہ سمجھیں کیوں یثرب میں صغرا کو چھوڑائے حسین، ڈھانپ لو مولا لاش اصغر اپنی ابا کے دامن میں، دیکھ کے زخمی گردن اس کی مادر نہ مر جائے حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین، صلوات۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، میں نام پڑھتا ہوں، ان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، باقی مصطفیٰ میں مدفون تمام مومنین و مومنات کے لیے، اور ملت جعفر جگہ تمام شہداء کے لیے۔ تحسین فاطمہ بنت فرزند حسن زیدی، سید رضا حسین رضوی ابن سید حسین رضوی۔
صلوات اور محمد و آل محمد. اور اب شبر اور عسکری برادران مرثیہ پیش کریں گے. شبر اور عسکری. فاتحہ. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے. بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے. بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے. آسماں دور سمی سخت کدھر جاؤں. بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں. بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں. در زندان پہ ہوا اتنے میں انبوئے. بولے درباں کے بڑے دولت روئے. قیدیوں اٹھ کے دعا دے کے کرو سنہا کے کہے زندان میں نجولے. تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دیں گے. رحم دل ہے ابھی زندان سے رہا کر دیں گے. رحم دل ہے ابھی زندان سے رہا کر دیں گی. اونڈیاں تھی جو زن حاکم کے جلوم میں جو دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں. لاغر و قصدہ تنو فاقہ کشو تشناتا. منہ پا سہلی کے نشاں پشت پا دروں کے. منہ پا سہلی کے نشاں پشت پا دروں کے نشاں. ساق پا فاقوں سے
زنجیر میں تھر آتی استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے گرد آب دل کے پھر بھی ہند بہالے تک رکھ دیا پاؤ پاؤ سب اپنا ہٹا کر رکھ دیا پاؤ پاؤ سب اپنا ہٹا کے بولے وہ کون یہ چلائی کنیز شبی السلام رسن تو سلاسل کے السلام رسن تو سلاسل کے ہے وصیت کا محل مرنے پا تیار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے نادار ہے تو ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدر رو کے بولی وہ دوا کیا ہے کہا نوحہ کری جو دریافت کیا کہنے لگے در بدر بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشان پوشت پد کھلانے لگے تازیانوں کے نشان پوشت پد کھلانے لگے خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے نقطہ فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں قید خانے میں جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد شکر عسکری
ایک اور باواز بلند صلوات. خواتین و حضرات، آج مجلس کے بعد علم برآمد ہوگا اور کل اردو کی مجلس بعد نماز مغرب ہوگی. شب شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا. تابوت برآمد ہوگا مجلس کے بعد، اور پیر کے روز جو مجلس ہے وہ چونکہ روز عاشور ہے، روز شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، تو وہ مجلس دن میں شام کو 6 بجے منعقد ہوگی. کل بعد نماز مغرب اور پیر کو نماز مغرب سے پہلے مجلس رضا منعقد ہوگی. قبلہ خطاب فرمائیں گے. میں درخواست کروں گا تشریف لائیں، مجلس خطاب فرمائیں گے. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهل، والحمد لله على كل حال. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وأتباعهم وعلمائهم وشيئتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. حضرات، آپ سے التماس ہے کہ اس سے قبل کے گفتگو کا آغاز ہو، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ تحسین فاطمہ بنت فرزند حسن زیدی اور سید رضا حسین رضوی ابن سید حسین رضوی اور جملہ مومنین و مومنات کے مرحومین بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کو ایصال فرمائے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. عظمت محمد و آل محمد نے بآواز بلند صلوات.
حضرات ایک سلوات کا سہارا دیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قریب آ رہے ہیں. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، بسوگواران امام مظلوم، محبت اور مودت کے عنوان سے ہماری یہ گفتگو جاری و ساری ہے، جس کی آج یہ تیسری مجلس اس سلسلے کی آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے، اور جس کے لیے آئے مودت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے بطور اجر رسالت جو ہم سے مانگا ہے وہ رسول کے قربا کی مودت ہے. آپ بہتر اس آیت سے واقف ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مرحلے مودت تک پہنچنے سے پہلے ہم مرحلے محبت کو پہلے سمجھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مودت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور حقیقتاً پروردگار نے انسان کو انسان بنایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، تو اشرف المخلوقات ہونے کی ایک سب سے بڑی جو بنا ہے وہ یہ ہے کہ محبت کو جس طریقے سے حقیقت انسان سمجھ سکتا ہے اس طرح کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر یہ محبت کا عنصر انسان میں پایا جا رہا ہے تو وہ اشرف المخلوقات کے ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. اور اگر اس عنوان محبت سے دور ہے تو عزیزان گرامی پھر کئی جانور اس انسان سے بہتر ہیں. تو لہذا زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مغرب سے پہلے کی یہ مجلس ہے اور نوخانی کے لیے بھی وقت چاہیے ہوگا، تو کوشش یہ کروں کہ معین وقت کے اندر بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں. اور آج دو پہلوؤں پہ ہم نظر ڈالتے ہوئے بڑھیں گے کہ ایک تو محبت، اور محبت ہوتی کیسے ہے، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جو محبت ہونے سے روکتی ہے. بس ان تین چیزوں پہ ہم نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں گے. جبکہ امیر المومنین سے جب سوال ہوا کہ یا امیر المومنین ایک لفظ میں اگر آپ بتائیں کہ دین کیا ہے، تو امیر المومنین نے کیا جواب دیا کہ لیس الدین الا الحب، دین سوائے محبت کے کچھ نہیں ہے، سوائے محبت کے کچھ نہیں ہے. جبکہ حقیقت ہے کہ عزیزان گرامی یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سوائے محبت کے دین کچھ نہیں ہے. لیکن اب یہاں سے تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجیے گا کہ اللہ سے محبت کا نام دین ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. لیکن ایک عجیب المیہ رہا دین کے ساتھ کہ جب بھی دین کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تو مولوی نے ہمیشہ دین کے نام پہ ڈرایا ہے، جبکہ دین نام ہے محبت کا. اور جب بھی کسی نے یہ سوال کیا کہ بھئی ہم یہ کیوں کریں، ایسا کیوں کریں، نماز کیوں پڑھیں، تو یہ بتایا گیا کہ دیکھو نماز اس لیے پڑھو کہ اگر پڑھو گے تو اللہ خوش ہوگا، اور نہیں پڑھو گے تو وہ ناراض ہوگا، تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. تو دیکھیے غور کرنے والی بات ہے کہ جب دین کو سمجھایا گیا تو ڈر کا سہارا لیا گیا، ڈرانے کا ایک طریقہ اپنایا گیا. اور لہٰذا اس سارے ڈر کے معاملے میں جو اللہ سے قربت حاصل ہونی تھی وہ قربت نہیں حاصل ہو پائی. بڑی توجہ کے ساتھ قربت کس سے حاصل ہو رہی ہے؟ جنت کے لیے عبادت ہونے لگی، عبادت ہونے لگی جنت کے لیے، اور جہنم کے خوف میں عبادت ہونے لگی. جبکہ حقیقت عبادت کا مقصد کیا ہے؟ جنت عبادت کا مقصد نہیں ہے. اب مسلمان سے پوچھے نماز کیوں پڑھتے ہو، کہ جنت میں جانا ہے اس لیے. یعنی پھر آپ کی عبادت کا مقصد جنت ہو، تو پھر یہاں قرب الہی کہاں ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نمازوں کا اور عبادتوں کا مقصد ہے قرب الہی، اور اس کے بدلے میں وہ خوش ہو کر جو ہمیں چیز دے رہا ہے وہ ہے جنت. لیکن ہوا کیا کہ درمیان سے قرب الہی غائب ہو گئی اور مسلمان کے ذہن میں صرف جنت رہ گئی. چونکہ جب مولوی سے پوچھا گیا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے
تو اس نے دو ہی چیزوں کا سہارا لیا. یا اس نے جہنم سے اتنا ڈرایا کہ دیکھو اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے, جہنم کی آگ میں تمہیں پھون دیا جائے گا. یعنی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ پروردگار کہ جو 99 ماؤں کی محبت رکھتا ہے اسے اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے, تو وہ محبت والا عنصر گیا کہاں؟ وہ 99 ماؤں کی محبت گئی کہاں؟ دیکھیں سوچنے والی بات ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نہ کرے کسی ماں کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو اور اس کے بعد والدہ کے پاس لوگ پہنچے اور کہیں بھئی آپ کے بیٹے نے یہ غلطی کی ہے. اب یہ سامنے تیل کا جو ہے پورا کڑاؤ ہے بہت بڑا سا, اور اس میں آپ کو اپنے بیٹے کو ڈالنا ہے. آپ بتائیے وہ کون سی ماں ہے جو سزا دینے کے لیے اپنے بیٹے کو اس تیل کے کڑھائی میں ڈال دے گی یا آگ کے شعلوں میں ڈال دے گی؟ ایک ماں. اور پروردگار کون ہے جو 99 ماؤں کے برابر, یعنی 99 بھی سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے, یعنی اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو کہاں ہے وہ محبت, سمجھائے گا کون؟ تو مولوی نے ڈرا ڈرا کے کام دیا. یا دوسرا اگر پہلو اختیار کیا تو پھر جنت کی حوروں کی لالچ دی گئی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی محبت کہاں ہے. اور امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیس الدین الا الحب, دین سوائے محبت کے کچھ نہیں ہے. ہاں اب مولوی آگے بڑھ کے ایک سوال یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی رسول کو خود ڈرانے کا حکم دیا گیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرائیں نہ لوگوں کو, یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے جو ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے نا, اس ڈر کی بھی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے, خوف نہیں ہے. یہ جو رسول ڈرا رہے ہیں اس ڈر کی بھی بنیاد محبت ہے. اب میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں گے. اب دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو جب بھی فون کروں آپ ایک رنگ میں فون اٹھا لیتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں آپ کو فون پہ فون کر رہا ہوں, آپ فون نہیں اٹھاتے, اور میں نے کہا بھئی کیا بات ہو گئی, میں آپ کو فون کر رہا ہوں آپ فون نہیں اٹھاتے. آپ نے بتایا قبلہ ہمارے یہاں ابھی ولادت ہوئی ہے, بچہ چھوٹا ہے تو لہذا فون فل ٹائم سائلنٹ میں رہتا ہے. میں نے کہا فون فل ٹائم سائلنٹ میں کیوں رہتا ہے؟ کہ قبلہ ڈر ہے اس بات کا کہ بچہ اٹھ نہ جائے. سنیے گا کہ محبت کی بنیاد, اس ڈر کی بنیاد محبت ہے. کہا بھئی قبلہ اصل میں اگر فون رنگر موڈ میں ہوگا تو ڈر ہے اس بات کا کہ بچہ اٹھ جائے. بھئی آپ گھر کے مالک ہیں, آپ بے دھڑک گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, لیکن جب اسی گھر میں والدین بزرگ ہیں, ضعیف ہیں, آرام کر رہے ہیں, اس گھر میں آپ دھیرے سے دروازہ کھولتے ہیں اور دھیرے سے داخل ہوتے ہیں. میں نے کہا بھئی یہ چوروں کی طریقے سے آپ گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ آپ گھر کے مالک ہیں, بے دھڑک داخل ہو جائیے. تو ایک مرتبہ آپ نے کہا نہیں قبلہ ڈر ہے, سنیے گا ڈر ہے کہ کہیں والدین کی نیند خراب نہ ہو جائے. تو میں نے کہا بھئی آپ ہیں مالک تو ڈر کس بات کا, یہ لفظ ڈر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کہ ڈر کس بات کا ہے کہ جن سے محبت ہے, جن سے محبت ہے ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے, انہیں اذیت نہ پہنچے, انہیں تکلیف نہ پہنچے. تو آپ نے دیکھا ڈر ہے, لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے محبت, بنیاد ہے محبت. تو لہذا قربتاً اللہ بھی نام جہنم کے خوف کا نہیں ہے, نام اللہ کی محبت کا ہے. تو یہ اللہ کی محبت حاصل کیسے ہوگی؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو. تو لہذا اللہ کی محبت حاصل کیسے ہوگی؟ عزیزان گرامی, کوئی ایسی محبت ہے کہ جس کی محبت اللہ کی محبت ہے, چونکہ ہم نے اسے دیکھا نہیں. چونکہ محبت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کمالات کو دیکھیں. محبت ہمیں کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے, اور اللہ ذات ہے, محبت ہونی ہے ذات سے, اور ذات سے محبت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک صفات سے محبت نہیں ہوگی. ذات سے محبت ہونے کے لیے شرط ہے کہ صفات سے محبت ہو, اور جب صفات سے محبت ہو جاتی ہے تو ذات سے محبت. اللہ کے کیس میں تو سیدھا سیدھا معاملہ یہ ہے کہ ہم ذات سے محبت کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے, بلکہ جملہ پلٹ کے کہوں عزیزان گرامی کہ اتنی ظاہر ہے, اتنی ظاہر ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے. اور میں آپ کے سامنے بات کو اور زیادہ حسین و خوبصورت بنا کے پیش کروں. دیکھیں اگر وہ نظر نہیں آ رہا ہے, یہ اس کا نقص نہیں ہے, یہ اس کا کمال ہے کہ وہ نظر نہیں آتا.
یہ ہمارا نقص ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، یہ اس کا کمال ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے کہا کمال والی محبت وہاں تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ چونکہ عزیزان گرامی، یہ جو پروردگار غائب ہے تو یہ اس کا نقص نہیں ہے، وہ دکھائی اس لیے نہیں دیتا کہ وہ غائب ہے، وہ اس لیے نہیں دکھائی دیتا کہ وہ اتنا ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے کہ غائب ہو گیا۔ مجھے پتا ہے کہ بات تھوڑی مشکل ہو رہی ہے اور آسان کر دوں۔ شدت ظہور کی بنا پر وہ غائب ہے، شدت ظہور کی بنا پر وہ غائب ہے اور محبت اس سے کر رہی ہے۔ اب آپ کہیں قبلہ آپ نے کہا تھا کہ بات کو آسان کریں گے، آپ نے اور مشکل کر دیا۔ شدت ظہور کی بنا پہ وہ غائب ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ انڈیا میں ہمارے استاد آئے ہوئے تھے، میں بھی انڈیا گیا ہوا تھا ان دنوں، تو بہرحال انہوں نے ایک لفظ پڑھا، ایک چرچ کے اوپر پڑھا انہوں نے کہ سیلویشن لکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا سیلویشن کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال مجھے اردو لفظ اس کا اس وقت پتہ نہیں تھا، عربی لفظ پتہ نہیں تھا، اور اس کے بغل میں ہندی میں لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے مکتی۔ تو انہوں نے کہا میں نے تم سے پوچھا کہ دودھ کا مطلب کیا ہے، تم نے کہا شیر، اور زیادہ مشکل کر دیا معاملہ۔ تو بہرحال جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ آسان کر دوں کہ شدت ظہور کی بنا پہ وہ غائب ہے، آپ نے اور مشکل کر دیا۔ تو مثال کے ذریعے سے میں واضح کروں، مجھے پتا ہے کہ آج تھوڑی سی تمہید، لیکن انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے۔ میں نے کہا شدت ظہور کی بنا پہ وہ غائب ہے، یعنی اتنا ظاہر ہے کہ غائب ہو گیا، اور محبت اس سے کرنی ہے، محبت اس سے کرنی ہے۔ تو ظاہر غائب ہو گیا، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے یہ بلب ہے، یہ لائٹ ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اب یہی جو لائٹ ہے، یہ بلب ہے، یہ بات کو سمجھانے کے لیے کہا، یہ میں لے کے آؤں اور آپ کی آنکھوں کے اوپر رکھ دوں، آپ کی آنکھوں کے اوپر رکھ دوں، اب بتائیے ہے یا نہیں؟ لیکن دکھائی نہیں دے رہی، یعنی وہ پروردگار اتنا ظاہر ہے کہ وہ غائب ہو گیا، یعنی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن محبت کرنی ہے۔ محبت ہوگی کیسے؟ جب تک دیکھیں گے نہیں محبت ہوگی نہیں۔ تو لہٰذا ہم اس تک پہنچیں گے اس کی صفات کے ذریعے سے، اس کی صفات کے ذریعے سے، اور صفات کیسے معلوم ہوں گی؟ اس کے اختیارات کے ذریعے سے، اس کے اختیارات کو دیکھیں گے اور اس سے محبت کریں گے، یعنی اس کے ملک کو دیکھیں گے اور اس سے محبت کریں گے۔ بھائی الٹیمیٹلی اللہ سے محبت ہونی ہے نا، اور رسول اللہ کے قربا سے مودت کرو۔ بھائی انشاءاللہ اس بات تک آپ کو لے کے آئے۔ تو عزیزان گرامی، اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ایسی ذوات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کی صفات ظاہر ہو رہی ہیں، یعنی کمالات اس کے ہیں، دکھائیں گے یہ، پہچانا وہ جائے گا، دکھائیں گے یہ اور پہچانا وہ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ بات میں اس لیے بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک سوال آج کل ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ پوچھا جانے لگا، جبکہ ہمارے یہاں ایک سوال کبھی پوچھا نہیں جاتا تھا، نہ کبھی اتنا ڈسکس ہوتا تھا، چونکہ ہمارے یہاں عقائد بہت زیادہ ہمیشہ سے کلیئر رہے ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ امامت، اس میں کسی طریقہ کا کوئی ڈسٹربنس نہیں رہا۔ لیکن نہ جانے کیوں وقت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے سوالات آ رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ معلومات کو اور عقائد کو پہنچانے میں کوئی درمیان میں ایسا فاصلہ آ گیا ہے کہ جس کی بنا پر ایسے سوالات پیدا ہو۔ جس میں سے ایک سوال کیا ہے؟ یہ بات آپ کے سامنے میں جو ساری تمہید میں نے بیان کی ہے کہ اللہ سے محبت ان کے کمالات کو دیکھے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، ان کے معجزات کو دیکھے بغیر اللہ سے محبت ویسی جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا یہاں پروردگار نے یہ کہا، چونکہ دیکھیں سوال ایک یہ ہوتا ہے جس بات تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، اور آج کل دیکھیں موضوع ہمیشہ سے رہا لیکن ہمارے درمیان میں نہیں تھا کبھی، لیکن اب ہمارے درمیان میں بھی اس کو لے کے باتیں ہونے لگی۔ وہ کیا کہ بھائی دیکھیں آپ اہل بیت کو جب بھی دعا مانگے ایک چیز کا خیال رکھیں، وہ کیا کہ آپ انہیں وسیلہ بنا کے دعا مانگے، ڈائریکٹ آپ ان سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ ہے نا تھوڑا سا ڈرانے والا موضوع، جبکہ کبھی یہ موضوع ڈرانے والا نہیں رہا، کیونکہ جب بھی ہمیں ڈر لگا ہم نے ڈائریکٹ اہل بیت سے مانگا،
ہم نے ڈائریکٹ مانگا. لیکن آج کل یہ بات ہے کہ آپ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. آپ کو جب بھی مانگنا ہے آپ یہ کہہ کے مانگیے کہ پروردگار میں انہیں وسیلہ بنا رہا ہوں. بھائی یقیناً آپ جب دعا مانگتے ہیں تو یہ بچپن سے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے, آپ مجھے بتائیے کہ جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں کیا ہر وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے علم کے نیچے جاتے ہیں ابو الفضل عباس میں دعا مانگ رہا ہوں لیکن ایک بات کا خیال رہے اپنے اختیارات سے مت دیجیے گا, میں ایکچولی مانگ رہا ہوں اللہ سے اور آپ کے ذریعے سے جا رہا ہوں. کیا کبھی آپ نے اس طریقے سے دعا مانگی ہے؟ اچھا ہمیشہ کیا مانگا؟ ابو الفضل عباس میرا یہ کام کر دیجئے, امیر المومنین میرا یہ کام کر دیجئے. اچھا جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ دیکھیے مانگ رہا ہوں آپ سے, اس میں اب اللہ کا کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو؟ تو یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ اور یہ زبردست, دیکھیے وسیلہ تو ضروری ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ہم انہیں مانتے ہی ہیں, لیکن ڈائریکٹ مانگنے میں یہاں اللہ کی توحید پہ فرق کیسے پڑ رہا ہے مجھے پہلے ہی کوئی یہ بتا. بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں انشاءاللہ میں اسی لیے آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں کہ ان کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے, ورنہ رسول اللہ کبھی یہ نہ کہتے کہ میں قربا کی مودت مانگ رہا ہوں, یہی کہتے کہ میں اللہ کی مودت مانگ رہا ہوں. میں قربا کی مودت کیونکہ اگر ان کو سمجھ لیا تو اللہ کو سمجھ جاؤ. اب آپ یہ دیکھیے میں اس بات کو تھوڑا سا واضح کر دوں چونکہ یہ سوال مسلسل مجھ سے ہو رہا تھا اور اس کو کوشش کروں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کروں. اب یہ جو ان سے محبت کرنے کے لیے اختیارات کو دیکھنا ضروری, یعنی جسے ہم فضائل کہتے ہیں. جب فضائل کم پڑھے جائیں گے تو محبت اس کمال پہ نہیں پہنچے گی, اور جب محبت نہیں پہنچے گی تو سوالات ایسے اٹھیں گے. اور فضائل کو سمجھنے میں کون سی چیز بیچ میں مانے آتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے, حسد. حسد آپ یقین مانیے قرآن مجید کیا ہے, پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے, جو کچھ ہم نے انہیں. اچھا اس کے ایک جنرل معنی بھی ہے اس آیت کے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے اور آل ابراہیم کے حوالے سے بھی اس کے کانٹیکسٹ ہے. جنرل معنی سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے حسد نہ کرنا, چونکہ عزیزان گرامی حسد جو ہے وہ انسان کو کفر کے راستے پہ لے جاتا ہے. آپ کسی سے بھی کوئی بھی انسان حسد کرے, وہ جب انسان حسد کرتا ہے گویا کہ اللہ کے فیصلے پہ شک کر رہا ہے. بھائی آپ نے کسی کی گاڑی دیکھی, کہا پروردگار یہ گاڑی تو نے ایسے عطا کر دی, مجھے نہیں عطا کی, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نے غلط آدمی کو دے دی, ملنی تو مجھے چاہیے تھی. اسی لیے ہمارے یہاں تاکید ہے کہ رش کیا جائے کہ پروردگار جیسے تو نے اسے عطا کیا ویسے تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے, اور یقیناً تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے بھائی ہم بھی وہی محنت کر رہے ہیں, وہ بھی وہی محنت کر رہا ہے, لیکن اسے اللہ نے یہ عطا کر دیا ہمیں عطا نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر شک ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ چیز انسان کو کفر پہ لے جاتی ہے, یہاں تک کہ اللہ کے فیصلے پہ شک کرنا حقیقتاً شرک ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. مجھے پتا ہے کہ آج تھوڑا سا موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ جس کو کہا جائے کہ تھوڑا سا اس میں بمپی رائڈ ہوگی, لیکن انشاءاللہ نتیجہ آپ تک پہنچے گا. تو لہٰذا اگر کوئی کسی سے حسد کرتا ہے یعنی اللہ کے فیصلے پہ شک کر رہا ہے. اچھا دیکھیں حسد کی بھی عجیب بات ہے. حسد میں 3 حروف ہیں, ہے سین دال, اور تینوں کے تینوں نقطے سے خالی ہیں. یعنی ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جہاں نقطہ نہیں ہوتا وہیں حسد ہوتا ہے, اور اگر حسد سے بچنا ہے تو نقطے سے وابستہ رہنا ہے. یا اللہم صلی اللہ محمد.
دیکھیں موضوع بھی سینسٹیو ہے اور بہرحال کچھ میری آواز بھی تھوڑی سی سینسٹیو ہو رہی ہے، تو میں آرام سے آپ کے سامنے بات کو ادا کروں گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی کسی کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر اسے نہ مانے تو اس کی بنیاد ہوتی ہے حسد۔ اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں برائیاں ہیں، یقین مانیے اس کے جو جڑ ہے وہ حسد ہے۔ لوگ کہتے ہیں غیبت نہ کرو، اس سے پوری مجلس پڑے جا رہے ہیں، جبکہ روٹ کاز کیا ہے اس کا؟ روٹ کاز ہے حسد۔ جھوٹ نہ بولو، روٹ کاز ہے حسد۔ تو بہرحال میرا موضوع حسد نہیں ہے، اس پہ مجھے گفتگو نہیں کرنی، ابھی بات کو آگے بڑھاؤ۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کے نہ مانے تو اس کی بنیاد ہے حسد، اور حسد انسان کو کفر و شرک کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی نعمتوں کو دیکھ کے انسان شکوہ کرتا اور نہیں مانتا، تو یہ تو اسے کفر کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ تو جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے نازل کی اور یہ کہا کہ آج میں نے تمام نعمتیں کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اگر کوئی اس نعمت کو نہ مانے تو کتنا بڑا کفر ہے، بے شمار۔ اللہ صلی اللہ۔ تو لہذا بات ہماری موضوع ذہن میں رہے کہ ان سے محبت، اور محبت تک پہنچنے میں کون سی چیز مانے ہوتی ہے، اور ان سے ڈائریکٹ مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہوں کہ ان سے ڈائریکٹ نہ مانگنا یہ شرک ہے۔ میں تھوڑا سا اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہوں، مشکل کشا پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ ان سے ڈائریکٹ نہ مانگنا شرک ہے۔ آپ ڈائریکٹ اللہ سے بھی مانگیے، ڈائریکٹ ان سے بھی مانگیے۔ اب انشاءاللہ چونکہ بات کو تھوڑا سا دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں تو مزہ آئے گا، چونکہ صرف تقریر کو محض جذبات کا نام نہ دے دیا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبلہ جذباتی ہو گئے، لوگ جذباتی ہو گئے، عزادار جذباتی ہو گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں ہم سے بطور اجر رسالت جذبات ہی مانگے ہیں۔ یہ جو مودت ہے یہ کیا ہے؟ یہ جذباتی تو ہے، اور انسان اگر انسان ہے تو صرف جذباتی کی بنا پہ انسان ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جذبات کو دور کر کے سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس جذبات ہے اسی کو انسان کہا جاتا ہے۔ بات کو سمیٹوں اور آپ کے سامنے عرض کروں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتناہم ملکا عظیما، کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی، حکمت عطا کی اور ملک عظیم عطا کیا۔ اب اس پہ ہماری بات ہوگی کہ ملک عظیم عطا کیا، تو ملک عظیم سے مراد ہے کیا؟ کیا ملک عظیم سے مراد وہ ہے کہ جس کی سرحدوں کے لیے آج انسان لڑ رہا ہے؟ ملک عظیم سے مراد کیا وہ ہے کہ جس کے لیے پاسپورٹس بنا کرتے ہیں؟ یہاں ملک سے مراد یہ نہیں ہے، ملک سے مراد ہے اختیار۔ کہ میں عقیدہ یقین مانی، یہ عقیدہ توحید ہے۔ حقیقتاً اگر آپ عقیدے کی بات کریں تو صرف دو ہی عقیدے ہیں۔ آئی نو کہ آج بہت زیادہ چیزیں ایک ساتھ مکس اپ ہو رہی ہیں مجلس میں، لیکن انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ سٹریم لائن ہو کے آخر میں واضح ہو جائیں گی، چونکہ 2 راتوں سے مجلس بالکل سٹریٹ چل رہی تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج تھوڑی سی بمپی رائڈ ہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں عزیزان کرام، ملک کا مطلب ہے اختیار، اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ کس بنا پر ہوتے ہیں؟ اللہ کے اختیار کی بنا پر۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی، حکمت عطا کی اور ملک عظیم عطا کیا، وہ عظیم اختیارات عطا کیے، ملک عظیم۔ اچھا، پروردگار نے جو ملک ہے، یعنی جسے آپ ظاہری بادشاہت کہیے، ظاہری ملک، وہ 4 انبیاء کو ظاہراً عطا کیا ہے قرآن مجید میں۔ جناب آدم یہ کہہ کے بھیجا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ جناب سلیمان، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب یوسف، یہ 4 لوگ ہیں کہ جنہیں ظاہری ملک عطا ہوا ہے۔ اور جناب سلیمان کے لیے پروردگار نے کیا کہا کہ ہم نے سلیمان کو وہ ملک عطا کیا کہ جو سلیمان نے مانگا، کہ پروردگار مجھے ایسا ملک عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یعنی سلیمان نے مانگا تو پروردگار نے عطا کیا،
دیکھیں یہ فرق ہے انبیاء میں اور فخر انبیاء میں. انہیں مانگنے پہ ملتا ہے, انہیں بغیر مانگے ملتا ہے. انہیں مانگنے پہ اور انہیں بغیر مانگے ملتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے مانگا, اور تاریخ نے لکھا کہ جناب سلیمان کو پروردگار نے وہ ملک عطا کیا. میں چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوا میں آگے بڑھوں گا آپ کے سامنے. وہ ملک عطا کیا کہ ہواؤں پہ, فضاؤں پہ, چرند پہ, پرند پہ, جنوں پہ, فرشتوں پہ جناب سلیمان کی حکومت ہے. آپ نے پڑھا ہوا ہے, اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے. قرآن مجید کے تمام واقعات ہیں کہ یہ جناب سلیمان کی حکومت تھی. اور یہ ہواؤں پہ حکومت کوئی معمولی بات نہیں ہے, معمولی بات نہیں. دیکھیں جب قوم سمود پہ عذاب آنے لگا اور انہیں آگاہ کیا گیا کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے, انہوں نے کیا کہا کہ ہم پہاڑوں میں پناہ لے لیں گے. جتنے اللہ کے دشمن تھے انہوں نے کہا ہم پہاڑوں میں پناہ لے لیں گے, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو بھی اللہ کے دشمن ہوتے ہیں وہ پہلے پہاڑوں میں پناہ لیتے ہیں. لیکن اللہ نے ایسی ہوا اور آندھی چلائی کہ یہ جتنے تھے وہ ایسے فنا ہوئے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. تو بہرحال خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہواؤں پہ جناب سلیمان کی حکومت ہے. اب میرا ایک سوال ہے, اگر آپ دور سلیمان میں ہوتے, دور سلیمان میں ہوتے, اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ملک عطا کیا. یہ ساری بات آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں کہ جو آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ اہل بیت سے مانگنا شرک ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ دور سلیمان میں ہوتے اور یہ آیت آپ پڑھتے اور اس کے بعد جناب سلیمان سے کہتے کہ یا جناب سلیمان آپ کی ہواؤں پہ حکومت ہے, آپ ہواؤں کو حکم دیجئے کہ مجھے ایک جگہ سے یہاں سے بیٹھے بیٹھے ابھی کراچی پہنچائے, تو کیا یہ شرک ہوتا؟ آپ مجھے بتائیے, کیا یہ شرک ہوتا؟ یا یہ کہا جاتا کہ جناب سلیمان کو جو اختیارات ملے ہیں ان کے اختیارات کو دیکھتے اور آپ یہ کہتے کہ یقیناً پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے سلیمان کو یہ اختیار عطا کیا. یعنی آپ معجزات سلیمان کے دیکھیں گے اور تعریف اللہ کی کریں گے. تو یہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ عقیدہ توحید ہے. یعنی آپ سلیمان سے مانگ رہے ہیں کس بنا پر؟ چونکہ وہ ملک عظیم, وہ اختیار سلیمان کو ملا ہے. بھئی کہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں میں اللہ کے مقابلے آپ سے مانگ رہا ہوں؟ نہیں, بلکہ جو آپ ان سے مانگ رہے ہیں اتنی ہی ذات پروردگار جو عظمت توحید ہے وہ آپ کے ذہن میں بلند و بالا ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ بڑھئے کہ جناب عیسیٰ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ پرندہ بناتے ہیں مٹی کا اور زندہ کر رہے ہیں, زندہ کر رہے ہیں. یقیناً قرآن مجید میں جملہ ہے کہ اللہ کے اذن سے زندہ کیا. لیکن اگر قرآن مجید ہے اس کے انکار کے کوئی سوال ہی نہیں ہے, نہ اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش ہے. لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے, اگر اس میں یہ لفظ نہ آیا ہوتا کہ اللہ کے اذن سے, تو کیا آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ اللہ کے مقابلے یہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں یا اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے؟ بھئی یہ تو اللہ کا دیا ہوا ملک ہے نا, ورنہ پروردگار اپنے ملک کو سمجھانے کے لیے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیوں کرتا؟ ورنہ پورے قرآن میں وہ یہی کہتا رہتا کہ دیکھو جو کچھ ہے میں ہوں, جو کچھ ہے میری ذات ہے, میری سوا کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں انبیاء کا تذکرہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو ان کے ملک کو, پہچانو میرے ملک کو. بھئی آپ انصاف سے بتائیے کہ بچپن سے لے کے اب تک جب جب آپ نے مولا کے معجزات سنے ہیں, کہیں جھوٹا خیال بھی دل میں یہ گزرا کہ علی خدا ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ, تو پھر یہ خیالات ہمارے یہاں کہاں سے آنے لگے کہ جہاں تھوڑے سے فضائل پڑے اور لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے تو خدا بنا دیا. بھئی جبکہ حقیقتاً یہ جو ہے یہ سارے عقائد یہ امامت کا عقیدہ نہیں ہے, رسالت کے عقیدہ توحید ہے. آپ انصاف سے بتائیے کہ آپ اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سبحانہ علی سبحانہ محمد, یا کیا کہتے ہیں؟ فضائل سنتے ہیں اہل بیت کے زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ,
یعنی اختیارات ان کے دیکھیں گے تعریف اس کی ہوتی ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. تو جب آپ ان سے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے کسی سے مانگ رہے ہیں. یعنی جب آپ ان سے مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ الگ سے اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ چونکہ عقیدہ نام ہے اس چیز کا جو آپ کے سب کانشیس میں ہوتا ہے. عقیدہ آپ کے سب کانشیس میں ہوتا ہے. اب یہاں بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم وسیلہ بنا کے مانگ رہے ہیں، وسیلہ بنا کے مانگ رہے ہیں. جب آپ ڈائریکٹ بھی مانگ رہے ہیں تو آپ کے عقیدے میں یہ بات انبلٹ ہے کہ یہ اختیار انہیں اللہ کا دیا ہوا ہے. تو کہیں ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ نہیں ہم نے انہیں ایک الگ اختیار مانا ہے، اس کو الگ اختیار مانا ہے. اب بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے آپ ان سے مانگ رہے ہیں، یہ تو کاپی رائٹ اللہ کا ہے. یعنی یہ اللہ کے اختیارات کے دروغہ بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی چیز ابو الفضل عباس نے عطا کر دی یا امیر المومنین نے عطا کر دی تو یہ اللہ کا اختیار تھا جو کسی اور نے لے لیا. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ پروردگار قرآن مجید کی آیت ہے کہ یوتی ہے من یشاء ملکہ، وہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اپنا اختیار عطا کرتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد پر. وہ جسے چاہے اپنا اختیار عطا کرتا ہے. چلیے ایک اور سامنے کی مثال میں آپ کو دوں. گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں. جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں آپ، اور دعا کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. کہ سبحان ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ جس نے اس چیز کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دے دیا. یعنی وہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول دے دے تو شرک نہیں ہوتا، لیکن اہل بیت کو کنٹرول دے دے تو شرک ہو جاتا ہے. بے شمار حیدری یا اللہم صلی اللہ. نہیں آپ مجھے انصاف سے بتائیے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سبحان ہے وہ ذات، کس بنا پر سبحان ہے؟ کیونکہ اس نے کنٹرول دیا اس چیز کا ہمارے ہاتھ میں. ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس آیت کو پڑھ کے سفر کرو گے اور سواری کسی حادثے کا شکار بھی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا. تو آپ یہ دیکھیں کنٹرول کس بات کا دے رہا ہے؟ پروردگار ہمیں دے دے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. تو بھائی جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اسے اس کے حساب سے دیا جاتا ہے، اسے اس کے حساب سے دیا جاتا ہے. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ علی نے یہ معجزہ دکھایا، جبکہ یہ تمام معجزات آپ ذات محمد سے منسوب نہیں کرتے، رسول کے لیے معجزات بیان نہیں کرتے. لیکن جہاں بات علی اور اولاد علی کی آتی ہے تو سارے معجزات بیان ہوتے ہیں، سارے اختیارات بیان ہوتے ہیں. تو پھر آئیے اسی سلیمان کے پاس کہ جس کی حکومت فضاؤں پہ ہے، ہواؤں پہ ہے، جنات ان کے کنٹرول میں ہیں، اور یہ اشارہ کر دے تو کیا سے کیا نہ ہو جائے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں اپنے دربار میں کھڑے ہو کر کے کہ ہے کوئی جو تخت بلقیس یہاں بلقیس کے آنے سے پہلے لے کے آئے. لیکن جہاں علی کے اختیارات بیان کیے گئے، اہل بیت کے اختیارات بیان کیے گئے، فوراً یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے محمد سے زیادہ بڑھا دیا، آپ نے رسول سے زیادہ بڑھا دیا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب جناب سلیمان ہیں، ہواؤں پر حکومت ہے، اختیارات ہے، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا ملک سلیمان کو عطا کیا ہم نے سلیمان کے بعد کسی کو عطا نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو لے کر کے آ جائے. اور اس کے بعد جن افریت کھڑا ہوتا ہے جنوں میں سے، وہ کہتا ہے کہ میں لے کے آؤں. کہا کتنی دیر میں؟ کہا اتنی دیر میں. جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں یہ بہت زیادہ دیر ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی ہے. اور اتنے میں کون کھڑا ہوا؟ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہ کھڑا ہوا کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. کون؟ آصف ابن برقیہ. یہ کون ہے؟ مشیروں میں سے ہے، وزیروں میں سے ہے،
جناب سلیمان کے، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا کہا کہ چشمے زدن سے پہلے لے کے آؤں گا، چشمے زدن سے پہلے۔ اور ابھی کہا ہی تھا کہ ایک مرتبہ تخت بلقیس جناب سلیمان کے سامنے تھا، جناب سلیمان کے سامنے تھا۔ اب کوئی قرآن پڑھ کے یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، کہ یہ وزیر نبی سے زیادہ افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی عاصم ابن برقیہ کی فضیلت کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن نے عاصم ابن برقیہ کو سلیمان سے زیادہ بڑھا دیا، کوئی کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ اللہ نے کس کو کتنے اختیارات دیے ہیں۔ یعنی دیکھا عاصم ابن سلیمان چاہتے تو اس تخت کو منگوا سکتے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ یہ عاصم ابن برقیہ پہچنوایا جائے، کس بنا پر؟ چونکہ اس کو دیکھ کر کے حمد الہی ہوگی، حمد الہی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، یہاں بھی اگر علی اپنے اختیارات کو دکھا رہے ہیں تو کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ذریعے سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ بھئی یہاں پہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے زیادہ بڑھا دیا جناب عاصم ابن برقیہ کے معاملے میں، لیکن جہاں علی کے فضائل بیان ہو۔ اچھا ایک سوال اور، جب میں اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر ہی رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ جس ذات پہ بھروسہ ایک اور کھڑی کر۔ اچھا یہ بتائیے کہ چشمے زدن سے پہلے کا کب لائی؟ یہ تدائی کہ جس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکیں جھپکیں، یہ پلکیں جھپکنے سے پہلے والا معاملہ یہ زیادہ جلدی ہے یا کن کہنا؟ بھائی کن کہنے میں زیادہ دیر لگے گی، گھبرا کے نہ سن، کن کہنے میں زیادہ دیر لگے گی، اور یہ پلک جھپکنے سے پہلے جو چیز ہو رہی ہے یہ کن سے بھی جلدی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو کیا یہاں پہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے خدا سے زیادہ بڑھا دیا؟ نہیں عزیزان گرامی، بلکہ اگر آپ یہ سمجھیں گے تو حقیقت کن سمجھ میں آئے گی، کیونکہ راز کن اس میں پوشیدہ ہے، اس کے ذریعے سے کن سمجھا جائے گا۔ چونکہ جس سے پوچھے بھی اللہ کیسے خلق کرتا ہے، کہ کن کہہ کے خلق کرتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے وہ کون سی شے ہے جو اس نے کن کہہ کے خلق کی ہو؟ اور جو کن کہہ کے خلق کرے وہ خدا ہی کیسا؟ نہ اس نے کبھی کن کہا، نہ اسے کن کہنا پڑا، یہ تو انسانی ذہن تھے کہ انہیں سمجھانے کے لیے بتانا پڑا، ورنہ وہ ارادہ کرتا ہے اور شے وجود میں آ جاتی ہے۔ بہرحال میرا موضوع کہیں اور نہ چلے جائے، وہ بات کو سمیٹ کے آپ کے سامنے لاؤں کہ عزیزان گرامی، اس کے دیے ہوئے اختیارات سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اختیارات کی تصدیق اور اسے پہچاننے کا نام ہے، اسے پہچاننے کا نام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ملک عطا کیا، تو جس کو اس نے ملک عطا کیا اس ملک سے مانگنا یہ شکر خدا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ اہل بیت سے ڈائریکٹ نہ مانگنا شرک ہے، وہ سن لیجئے کیسے۔ اگر کوئی اس بنا پہ نہیں مانگ رہا ہے کہ نہیں اہل بیت سے ہم نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی ڈائریکٹ اللہ سے ہر کوئی مانگتا ہے، مانگنا ہی چاہیے، اس سے بڑی کس کی ذات ہے، سبحان ہے وہ ذات۔ لیکن اگر اس بنا پہ نہیں مانگ رہا کہ نہیں اہل بیت سے نہیں مانگیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ شک کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے پہ شک ہے۔ جو شروع میں آپ کے سامنے حسد والی بات بیان کی تھی، چونکہ اگر میں یہ کہوں کہ حضور وہ ایک فائل آپ کو دینی ہے، آپ کب ملیں گے مجھ سے؟ اب آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں فلاں صاحب کو بھیج رہا ہوں، انہیں آپ دے دیجئے، آپ کہیں نہیں میں تو ڈائریکٹ آپ ہی کے ہاتھ میں دوں گا، تو یہ آپ سے محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کے فیصلے پہ عدم اعتماد ہے، چونکہ آپ نے جس پر بھروسہ کیا مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے۔ بھئی بات تو یہی ہوئی نا، بھئی سیدھی بات ہے کہ جسے آپ نے اختیار دیا مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا چلیے امیر المومنین کی بات نہیں کرتے، جناب سلیمان کو یہ اختیار ملا کہ نہیں ملا، اور اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ نہیں میں اس اختیار کو نہیں مانتا، تو آپ یہ بتائیے کیا یہ عقیدہ مطابق قرآن ہے یا خلاف قرآن ہے؟
خلاف قرآن ہے نا. چونکہ عزیزان گرامی میں جتنے بھی اختیارات ہیں یہ تمام دیے ہوئے پروردگار کے ہیں. تو اگر دیے ہوئے اختیارات میں سے کچھ مانگا جا رہا ہے تو یہ بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز تو ہمارے سب کانشیس سے موجود ہے کہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. جب اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے انہیں بنایا, تو اپنی پہچان کے لیے بنایا. عطا یہ کریں گے, زبان سے آپ کہیں گے سبحان اللہ, زبان سے آپ کہیں گے شکرن للہ. تو عزیزان گرامی انہیں پہچاننا اور ان کی محبت حقیقتاً اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھئی پہلے اہل بیت کی محبت پھر رسول اللہ کی محبت پھر اللہ کی محبت آئے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے ہمارا. ان کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت ان کی محبت, چونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا, اس نے اپنے کمالات کو ان کے ذریعے سے ظاہر کیا اور ان کی محبت کو واجب کیا. ان کی محبت کو واجب کیا, ورنہ وہ کہتا کہ میری محبت واجب ہے. ان کی محبت کے بغیر اس کی محبت سمجھی ہی نہیں جا سکتی, سمجھی ہی نہیں جا سکتی. چونکہ یہ آپ مجھے انصاف سے بتائیے, غدیر خم میں رسول اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو اللہ سب سے بڑا مولا, اس کے بعد والا مولا میں ہوں اور اس کے بعد والے مولا علی ہے. کہ یہ سنا ہے آپ نے؟ بلکہ کیا کہا کہ اللہ میرا مولا اور میں تم سب کا مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو لہذا عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ جو اہل بیت سے حسد تھا لوگوں کے دلوں میں, اس بنا پر ان کے اختیارات کو نہیں مانا, اور اختیارات کو نہیں مانا لہذا ان کی محبت اور مودت کو دل میں نہیں اتارا. اور یہ حسد ہی تھا جو کل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا, یہ حسد ہی تھا یوسف کے بھائیوں کے دلوں میں کہ جس کی بنا پر یوسف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اور یہاں تک کہ جب قید پڑا ہے اور جناب یوسف عزیز مصر بنے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ جو عزیز مصر ہے وہ سب کی مدد کر رہا ہے. اگر اس پوری مجلس میں اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو میں آپ کے درمیان موجود ہوں. ابھی 2-3-4 دن اور, چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میرا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ذہن میں شک و شبہات ہیں اس کو عین شیعہ عقائد کے مطابق آپ کے ذہنوں سے جس کے ذہن میں ہو دور کیا جائے. کوئی کنفیوژن کریٹ کرنا یا کوئی اختلاف کریٹ کرنا نہ میرا مقصد ہے نہ اس منبر کا مقصد ہے. منبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو شک و شبہات ہو اس کو دور کیا جائے. تو اگر کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور اگر مجھے نہیں پتا ہوگا پوچھ کے بتاؤں گا, دیکھ کے بتاؤں گا. اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو میں معذرت چاہوں گا. لیکن عزیزان گرامی جو عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو کبھی ذہن میں یہ خیال نہ لائیے کہ نہیں یہ کیسے آپ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے ان سے. بھائی ان سے ڈائریکٹ, کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار. آپ کہہ رہے ہیں باب الحوائج, باب الحوائج کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیا ہوا اختیار اللہ کا ہے. جیسے کبھی کبھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں قبلہ آپ نے یہ کہا کہ پروردگار سب کی حاجتوں کو پورا فرما, آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جائز حاجتوں کو پورا فرما. میں نے کہا بھی کون سا خدا ہے جو ناجائز حاجتوں کو پورا کر رہا ہے؟ مطلب یہ ڈسکلیمر لگانے کی ضرورت کیا ہے کہ پروردگار یہ جائز حاجتوں کو پورا کرنا, کبھی غلطی سے قلم چلا دے ناجائز حاجت پہ تو یہ کون سی بات ہے؟ تو اسی طریقے سے عزیزان گرامی ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم خاکی اور خاتی ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ, اس کی ذات بھی ایسی. جب آپ مانگ رہے ہیں ان سے ڈائریکٹ تو یہ اس کا شکر ہے, یعنی سبحان ہے وہ ذات, ان سب سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے. میرا موضوع بہرحال جو ہے اسے میں نبھانے کو, تو لہٰذا پروردگار نے ان کے کمالات کو سامنے رکھا کہ انہیں دیکھو اور ان سے محبت کرو. اب اس بات کو میں انتہا میں کئی باتیں جو کل کی مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی وہ بھی رہ گئی, چونکہ اس بات کو تھوڑا سا واضح کرنا ضروری تھا. اور آج ظاہر سی بات ہے کہ پھر نماز کا یہ وقت ہے اور سیٹرڈے, کئی چیزیں ایک ساتھ, تو لہٰذا عزیزان گرامی کل کی بات سے ایک بات کو میں مربوط کروں کہ جب قحط پڑا ہے جناب یوسف کے دور میں,
تو بھائیوں نے وہ بھائی کہ جنہوں نے حسد کی بنا پر قتل کیا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یوسف تو مارے گئے، اور یہ سنا کہ عزیز مصر جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، اس پورے قحط کے معاملے میں وہ سب کی مدد کر رہا ہے جو بھی اس کے پاس پہنچ رہا ہے۔ تو بھائی بھی پہنچے اور دربان کے پاس جا کے کہا کہ بھائی ہم عزیز مصر سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ جب عزیز مصر سے ملنے کا بڑا اصرار کیا تو ایک مرتبہ دربان نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، اتنی آسانی سے نہیں مل سکتے۔ تو بہرحال دربان میں جا کے بتایا کہ فلاں علاقے سے فلاں لوگ آئے، جناب یوسف پہچان گئے کہ میرے بھائی، کہا کہ انہیں آنے دیا جائے۔ اب جب یہ دربار میں داخل ہونے لگے، سنیے گا یہاں سے کہ کل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ ان سے محبت اور محبت کی نشانیوں کو باقی رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ جتنے ہم علم، تعزیہ، تابوت، یہ عزیزان گرامی محبت کی نشانیاں ہیں، اسی لیے اسے شاعر اللہ کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ کے شاعر کا احترام کرے یہی تقوی قلوب ہے، یہی اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ تو روایت نے لکھا کہ جب ایک مرتبہ یہ پہنچے، چونکہ بہت سے بار یہ سوال ہوتا ہے کہ دیکھیے کیا فائدہ ان سب چیزوں کا، یہ جو نشانیاں عزیزان گرامی یہ ہمیں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رکھتی ہیں اور ظالم سے دور رکھتی ہیں، اور ظالم بھی دور رہتا ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم جائیں اور یوسف سے مدد مانگی، نے تو پتہ نہیں کہ یوسف عزیز مصر سے مدد مانگے، جناب یوسف نے اجازت دی۔ اچھا وہاں واقعے میں لکھا ہے کہ جب جناب یوسف کا جو تخت تھا اس کے پیچھے ایک تصویر لگی ہوئی تھی، ایک تصویر لگی ہوئی تھی، اور تصویر کس چیز کی تھی؟ ایک کنواں اور ایک ڈول بنا ہوا تھا، ایک کنواں اور ایک ڈول بنا ہوا تھا۔ اب جیسے یہ بھائی دربار میں داخل ہوئے، ان کی نظر اس تصویر پہ پڑی، جیسے ہی تصویر پہ پڑی قدم پیچھے ہٹنے لگے، اور جب قدم پیچھے ہٹے دربار کے باہر آ گئے۔ دربان نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، ابھی تک تم اجازت مانگ رہے تھے اندر جانے کی، اب اندر جاتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں تم اپنے عزیز سے کہو، عزیز مصر سے، کہ جو پیچھے تصویر لگی ہوئی ہے اس تصویر کو ہٹا دے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ ظالم نے جب ان نشانیوں کو دیکھا تو انہیں اپنا جرم یاد آیا، اپنا جرم یاد آیا۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ دنیا ہم سے کیوں کہتی ہے کہ علم نہ اٹھایا کرو، تعزیہ نہ اٹھایا کرو، تابوت نہ اٹھایا کرو، چونکہ جو ظالم ہوتا ہے اسے اپنا جرم یاد آتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ بہرحال عزیزان گرامی میں بات کو سمیٹوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کل کی مجلس میں اور پرسوں کی مجلس میں جو باتیں ہیں انہیں اور زیادہ واضح کرنے کی کوشش کروں اور اپنے موضوع کو نبھانے کی کوشش کروں، لیکن دامن وقت بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، اور آج کی مجلس ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد علم بھی برآمد ہوگا، اور میں مسلسل آپ کے سامنے مدینہ واپسی کے سلسلے وار مصائب پڑھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے جب اہل حرم واپس آئے ہیں تو کیا منظر تھا اور کیا ماجرا تھا۔ اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب اہل حرم لٹ کے آئے تو جناب زینب نے قافلے کو باہر روکا تھا اور یہ کہا تھا کہ بیٹا سید سجاد پہلے آمادہ کر دو مدینے والے کو، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں دیکھ کے دم توڑ دے۔ اور جناب سید سجاد نے بشیر کو بلایا، ہاتھوں میں علم دیا، وہ ایک مصائب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا روایت، ہاتھوں میں علم دیا، گلے میں شال اعزا ڈالی اور کہا کہ جاؤ مدینے والوں کو سنانی سنا دو۔ لیجئے بشیر چلا سنانی سناتا ہوا، ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں خبر دیتا کہ اے مدینے والو، نواسہ رسول مارا گیا، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، کہ فاطمہ کا لال ذبح کر دیا گیا، علی کا بیٹا شہید ہو گیا، رسول کی نشانی کو مٹا دیا گیا۔ وہ ایک مرتبہ جب یہ سنانی اور مصائب سناتا ہوا مدینہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، وہ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، بس جیسے ہی اس نے بشیر کی سنانی کو سنا، ایک مرتبہ دوڑتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور داخل ہو کے کہتا ہے اپنی دادی سے کہ اے دادی، باہر ایک شیخ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ
حسین مارے گئے، اس کے ہاتھ میں بابا کا علم ہے، بابا کا علم خون سے رنگین ہے، ارے اس پہ تیروں کے نشان ہے، لیکن اے دادی میں اس بات پہ نہیں روتا کہ علم پہ بابا کا خون لگا ہوا ہے، میں تو اس بات پہ روتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حسین مارے گئے۔ لیجئے ام البنین نے چادر کو سنبھالا، وہ ایک مرتبہ گھر کے باہر آئی، آنے کے بعد کہتی ہے اے شیخ ارے یہ کیسی سنانی سنا رہا ہے، ارے یہ کیسے ممکن ہے، بس دو جملے سنیے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ میرے غازی کے ہوتے ہوئے، میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین شہید ہو جائے۔ وہ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے نہیں بی بی، ارے پہلے عباس مارے گئے پھر حسین شہید ہوئے۔ وہ ایک مرتبہ ام البنین نے کہا کہ عرب میں کوئی ایسا بھی بہادر ہے جو میرے عباس سے جنگ کر سکے۔ وہ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے نہیں بی بی، ارے جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، سقائی کے لیے عباس دریا پہ گئے تھے۔ وہ ایک مرتبہ ام البنین نے دل کو تھاما، ایک سوال کیا تو بشیر پھر یہ بھی بتا کہ میرے غازی کی، میرے عباس کی شہادت کیسے ہوئی؟ وہ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے بی بی سر پہ گرز لگا تھا۔ وہ ایک مرتبہ ام البنین کھڑی ہو گئی، ام البنین کہتی ہے میرا دل نہیں مانتا، ارے میرا عباس اتنا طویل القامت تھا، کیا عرب میں کوئی ایسا بھی ہے جو میرے عباس کے سر پہ وار کر دے؟ سنیے عزیزان گرامی، ام البنین نے ایک سوال کیا اور ایسا کیسے ممکن ہے کوئی میرے عباس کے سر پہ وار کرے اور میرا عباس روکے نہیں؟ بشیر کہتا ہے بی بی بازو قلم ہو چکے تھے، ارے کیسے وار روکتے؟ آنکھوں میں تیر لگا تھا، عباس نے جھک کے زانووں کے درمیان تیر نکالنا چاہا، ایک شقی نے گرز کا وار کیا، عباس کا سر شگافتہ ہوا۔ بازیدان گرامی روایت نے لکھا کہ ام البنین نے کہا، بآخری جملہ مسائل تمام، ام البنین نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں ایک سوال کا جواب دے دے، تو نے کہا بازو قلم ہو چکے تھے، ارے جب بھی کوئی زمین پہ آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ارے بتا میرا عباس سرزمین کربلا پہ کیسے آیا؟ بشیر زمین پہ بیٹھا، کبھی بھی قیامت کا وقت تھا، ارے سرزمین کربلا منہ کے بل عباس گرے، ارے وہاں کرسی سے حسین گرے، خیمے میں زینب گری، بیویوں نے ماتم کیا، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہماری چادر۔
سے شرم سار وفادار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا۔ برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، 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 برادر غازی۔ مارتے ہیں یہ ستم گئے مجھے پتھر غازی، ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی۔ جب تلک زندہ رہے سر پہ میرے سایہ تھا، جب تلک زندہ رہے سر پہ میرے سایہ تھا، چھن گئی ہے میرے سر سے میری چادر غازی، ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی۔ جب تلک زندہ رہے سر پہ میرے سایہ تھا، جب تلک زندہ رہے سر پہ میرے سایہ تھا، چھن گئی ہے میرے سر سے میری چادر غازی، ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی۔ کہیں مقتل میں ملی لاش، کہیں پر بازو، کہیں مقتل میں ملی لاش، کہیں پر بازو، زندگی بھر نہیں بھولوں یہ منظر غازی، ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی۔ کہیں مقتل میں ملی لاش، کہیں پر بازو، کہیں مقتل میں ملی لاش، کہیں پر بازو، زندگی بھر نہیں بھولوں یہ منظر غازی، ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر غازی۔ مارتے ہیں یہ ستم گئے مجھے پتھر غازی، ثانی زہرا کا نوحہ تھا، برادر
برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی تم کو لڑنے کی اجازت نہ میری مولا سے تم کو لڑنے کی اجازت نہ میری مولا سے ورنہ آسان تھا نولا کا لشکر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی کوئی مقصد نہیں باقی ہے میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں باقی ہے میرے جینے کا مر گیا ہے میرا اصغر میرا اکبر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی کوئی مقصد نہیں باقی ہے میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں باقی ہے میرے جینے کا مر گیا ہے میرا اصغر میرا اکبر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی کیسے بن بازو گرے خاک پہ تم گھوڑے سے کیسے بن بازو گرے خاک پہ تم گھوڑے سے مجھ کو محسوس ہوا نا کیسے گر گئے غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی جب صدا دیتی ہوں داؤد تمہیں رو رو کے جب صدا دیتی ہوں داؤد تمہیں رو رو کے شمر تب نام تیرا لیتا ہے ہنس کے غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی جب سزا دیتی ہوں داؤد تمہیں رو رو کر جب صدا دیتی ہوں داؤد تمہیں رو رو کر شمر تب نام تیرا لیتا ہے ہنس کے غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی ثانی زہرا کا نوحہ تھا برادر غازی جب تلک زندہ رہے سر پہ میرے سایہ تھا جب تلک زندہ رہے سر پہ میرے سایہ
زیارت نماز کے بعد